السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شب قدر کی رات کو اتنا خاص کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا واقعی اللہ کی تجلی کا دیدار اور روحانی دنیا کا دروازہ اس رات ہم پر کھل سکتا ہے؟ آج ہم شب قدر پر بات کرتے ہوئے ان پوشیدہ حواس کو دریافت کریں گے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہم دن رات کس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں؟ کبھی دنیا، کبھی مسائل، کبھی مستقبل کا خوف، کبھی ماضی کے زخم۔ ہماری روح، سول، جسے اللہ نے اپنی طرف سے پھونکا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ ہمیں دنیاوی تھکن کے ساتھ پکار رہی ہے، مجھے واپس میرے رب کی طرف لوٹاؤ۔ شب قدر ایک دعوت واپسی ہے، a spiritual invitation to return۔ شب قدر ایسی دعوت ہے جو اللہ خود دیتا ہے، آؤ سب چھوڑو، بس میرے ہو جاؤ۔ دنیا کی بھیڑ، شور، بزنس، واٹس ایپ، انسٹا، سب سائیڈ پر رکھو اور کرو اپنے رب سے ایک نجی ملاقات، پرائیویٹ میٹنگ ود اللہ۔ دوستو، یہ کوئی اسکیپ نہیں بلکہ ریٹرن ہے، واپسی اپنے اصل گھر کی طرف جہاں سے ہم آئے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ دوستو، روحانی بھوک فاسٹ فوڈ سے نہیں مٹتی۔ ہمارے جسم کو کھانا مل جاتا ہے اور دماغ کو نیوز فیڈ، سوشل میڈیا، مگر روح کا کیا؟ روح تو صرف اللہ کی یاد سے ہی سکون پاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ شب قدر اسی ذکر، سکون اور محبت کے لیے ایک ری چارجنگ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب روح کو غذا ملتی ہے، خالص تنہائی میں، جب انسان اپنے دل کی گہرائی سے اللہ کو پکارتا ہے، پھر روح مسکراتی ہے جیسے بچھڑا ہوا بچہ ماں سے مل گیا ہو۔ شب قدر اپنی اصل پہچان کی تلاش ہے، فائنڈنگ یور ٹرو آئیڈینٹی۔ ہم نے اپنی پہچان کو دنیاوی لیبلز میں چھپا لیا ہے، میں بزنس مین ہوں، میں ملازم ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں گناہگار ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر شب قدر میں روح چیخ چیخ کر کہتی ہے، میں اللہ کی ہوں، آئی بلانگ ٹو اللہ، جو مجھے سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ What happens when the soul returns؟ سوچو کیا ہوتا ہے جب روح لوٹتی ہے۔ جب آپ دل سے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، دل ہلکا، لائٹ ہو جاتا ہے، آنکھیں اشک بار، زخم مندمل، دعائیں خود بخود نکلتی ہیں، سکون کا سمندر اندر اتر آتا ہے۔ یہی تو روح کی اصل منزل ہے۔ شب قدر محبت کا وقت ہے، جب دنیا میں سب چھوڑ کر بس اللہ کے لیے بیٹھ جانا۔ تو سوچو اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ شب قدر اسپریچول ہیلنگ ہے، جہاں دل، دماغ اور روح کو اصل زندگی ملتی ہے۔ شب قدر کی تلاش میں اعتکاف صرف دنیا کو چھوڑ دینے کا نام ہے؟ کیا یہ صرف کسی چار دیواری میں قید ہو جانے کا نام ہے، یا یہ روح کے رشتے کو اصل محبوب اللہ سے جوڑنے کا لمحہ ہے؟ آج کے انسان کے لیے سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا ہم واقعی دنیا چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے دل کی دنیا بدل سکتے ہیں۔ جب انسان شب قدر میں بیٹھتا ہے تو بظاہر وہ کام چھوڑ دیتا ہے، ملاقاتیں بند ہو جاتی ہیں،
سوشل میڈیا، فون سب ختم، مگر اصل میں کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر کی دنیا بھی خالی ہونی چاہیے۔ جب تک دل میں دنیا کی محبت، خوف، لالچ، حسد، تکبر، انا باقی ہیں، سچ پوچھو تو ہم مسجد میں ہوں یا بازار میں، خود ہی سوچو کہ کون سا دل ہے جو واقعی معتکف ہے۔ یہ انقطاع اندر کا ہے، باہر کا نہیں۔ یہ دل کی خلوت، سیکلوژن آف دا ہارٹ ہے۔ یہ محبوب کی گلی میں بیٹھنے کا نام ہے، محبوب سے کنیکشن قائم کرنا ہے، جس کے بعد وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ جب روح اللہ سے جڑ جائے تو دل ایسے پرسکون ہوتا ہے جیسے رات کے اندھیرے میں چمکتا چاند، بہتے پانی پر جھلملاتے ستارے، محبوب کی باہوں میں سویا ہوا بچہ۔ یہی روحانی ریکنیکشن ہے، یہی وہ عشق ہے جو دنیا و آخرت کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ صوفیانہ راز، مسٹیکل سیکرٹ۔ صوفیہ نے کہا دنیا کو چھوڑو نہیں، دل سے اتارو۔ جو شخص دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے اور اللہ کی محبت کو بسا لے، وہی سچا معتکف ہے۔ آج کے انسان کے لیے جو 24/7 فون کی اسکرین سے چمٹا ہو، جس کا دماغ نیوز فیڈ، میسیجز، گیمز میں گھوم رہا ہو، جو ڈر، اسٹریس، ڈپریشن کا شکار ہو، اس کے لیے شب قدر کی تلاش میں اعتکاف ایک ڈیجیٹل ڈیٹاکس ہے اور روحانی ریبوٹ ہے۔ یہ پرسنل ریٹریٹ ود گاڈ ہے، جہاں تم سب کچھ چھوڑ کے اپنے آپ سے اور اپنے رب سے جڑتے ہو۔ تو شب قدر اپنے اصل گھر کی طرف لوٹنا ہے، جہاں سکون، عشق، محبت اور نور ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ 51 آیت 50، فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ، بس اللہ کی طرف بھاگو۔ کوانٹم اینڈ کاسمک انرجی آف دا نائٹ آف پاور۔ شب قدر اور کائناتی توانائی۔ قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں۔ کوانٹم فزکس کہتی ہے there are moments when cosmic energy aligns and open new portals of transformation، یعنی شب قدر کوانٹم لیول پر کائناتی توانائی کا دروازہ ہے، جب کائنات کے تمام ذرات اللہ کے حکم سے ایک خاص فریکوینسی پر آ جاتے ہیں۔ ہیومن کانشنس اینڈ کوانٹم فریکوینسی، انسان کا شعور اور کوانٹم فریکوینسی۔ نیورو سائنس آف میڈیٹیشن ڈاکٹر جوئی ڈسپینزا گریگ براڈن کہتے ہیں when brain wave alpha, theta, gamma syncs with higher cosmic frequencies, consciousness expands۔ نتیجہ شب قدر میں ذکر، مراقبہ اور دعا کے ذریعے دل و دماغ کی فریکوینسی کائناتی شعور سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ 13 آیت 11، فرشتے اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے the universe is embedded with intelligent quantum fields carrying information and guidance۔ شب قدر میں فرشتے اصل میں کوانٹم انفارمیشن اور الہامی روشنی کے حامل بن کر ہر انسان کے گرد ایسا حفاظتی نیٹ ورک بناتے ہیں جو اس کے پورے سال کو بدل سکتا ہے۔ دعاؤں کا قبول ہونا۔ قرآن حکیم کی سورہ 40 آیت 60، مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ سائنس، فوکسڈ انٹینشن چینجز میٹر۔ کوانٹم آبزرور افیکٹ،
ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کوانٹم فزکس، یعنی شب قدر میں دل سے نکلنے والی دعا کوانٹم لیول پر میدان عمل، فیلڈ آف پاسبلٹیز میں ہوتے ہوتے ہونے لگتی ہے۔ نیند، جاگنا اور دماغی لہریں۔ قرآن حکیم کی 78 سورہ آیت 9، ہم نے نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ برین ویو اسٹیٹس ریسرچ میں سائنس کہتی ہے تھیٹا اینڈ گاما ویوز ڈیورنگ ڈیپ میڈیٹیشن انیبل سپر نیچرل ایکسپیرئنسز۔ نتیجہ، شب قدر میں جو جاگتا ہے اور ذکر کرتا ہے اس کے دماغ کی برین ویو اللہ کے نور کو کیچ کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ شب قدر کی نماز عام نماز نہیں، یہ کوانٹم شفٹ ہے۔ انسان کا پورا نظام، دماغ، دل، روح اللہ کی نورانی فریکوینسی سے جڑ جاتا ہے۔ وہی دعائیں، وہی نیتیں جو سالوں بعد پوری ہوتی، اس رات فوری عمل میں آ سکتی ہیں۔ سارہ لازار، ہارورڈ نیورو سائنٹسٹ کہتے ہیں میڈیٹیشن انکریزز گرے میٹر ان دا برین اینڈ ریڈیوز اینزائٹی۔ شب قدر ایک منظم مراقبہ ہے جہاں ذکر، نماز، خاموشی اور دعائیں ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، یعنی مراقبہ پلس سجدہ ہمیں شب قدر کو تلاش کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ شب قدر کی تنہائی، ذکر، نیت کوانٹم وائبریشن پیدا کرتی ہے جو انسان کی قسمت بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ قرآن کی سورہ نمبر 13 آیت 11، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ اعتکاف، شب قدر کی تلاش، در حقیقت اپنے آپ کو بدلنا اور تقدیر کو بدلنا ہے۔ کوانٹم شفٹ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، قسمت بدلتی ہے، نئے دروازے کھلتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ جب آپ شب قدر کی تلاش میں بیٹھتے ہیں تو آپ دنیا کی نوائزز بند کر دیتے ہیں اور دل کی آواز سننے لگتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل کا وائی فائی اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ قرآن سورہ 73 آیت 8، اپنے رب کا نام لیتے رہو اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ رہو۔ معتکف انسان کی کیفیت یہ ہے کہ دماغ کی اسٹریس ویو کم ہو کر الفا ویو میں بدل جاتی ہے۔ اس حالت میں دعا جلد قبول ہوتی ہے کیونکہ دل اور دماغ سینس ہو جاتے ہیں۔ جب انسان دل کی پوری توجہ، فوکس پلس انرجی کے ساتھ دعا کرتا ہے تو وہ کوانٹم ارادہ، کوانٹم انٹینشن بن جاتی ہے اور کائنات اس کے حق میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ شب قدر روحانی انقلاب ہے، اسپریچول ریولوشن۔ یہ رات صرف عبادت نہیں بلکہ روح کی واپسی ہے۔ آؤ اللہ کی طرف، آؤ اپنے دل کی طرف، آؤ وہ سب مانگ لو جو آج تک نہیں مانگا۔ قرآن حکیم کی سورہ 29 آیت 69 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جو ہماری طرف مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ شب قدر وہ رات ہے جب انسان کے دل کی پکار، کائنات کے قوانین اور اللہ کی رحمت ایک پیج پر ہوتے ہیں۔ یہ رات صرف بخشش نہیں بلکہ خواب دیکھنے، منزل پانے
اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے، میں حاضر ہوں۔ قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح ہر کام کے لیے اترتے ہیں، یعنی ہر خواب، ہر دعا اس رات اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ خواب کیسے حقیقت بنتے ہیں؟ مائنڈ سائنس کیا کہتی ہے؟ تصور، ویژولائزیشن وہ طاقت ہے جو دماغ کو کوانٹم کمانڈ دیتی ہے۔ دل اور دماغ جب کسی ایک مقصد پر فوکس ہوتے ہیں تو کوانٹم دنیا حرکت میں آتی ہے۔ جو چیز آپ دل سے چاہتے ہیں، دماغ کائنات سے اس کے راستے تلاش کرنے لگتا ہے۔ نیورو پلاسٹیسٹی، دعا اور خواب دماغ میں نئے راستے، نیو پاتھ ویز بناتے ہیں جو حقیقت میں بدل جاتے ہیں۔ جہاں دعا، دل اور ارادہ ملتے ہیں، وہ خواب ٹوٹتے نہیں بلکہ بنتے ہیں۔ کوانٹم فیلڈ میں ہر چیز موج، ویو ہے، یعنی دعا بھی ایک لہر ہے۔ قانون کشش، لا آف اٹریکشن، جو آپ سوچتے ہیں اسی کی لہر پیدا ہوتی ہے اور کائنات اس کی طرف کام کرنے لگتی ہے۔ شب قدر ایک کنیکشن ہے۔ اس رات کوانٹم دروازے، انرجی پورٹلز کھل جاتے ہیں۔ آپ کی دعا کی لہر، ویو، اللہ کے کن کے نظام سے ملتی ہے اور مقدر بدل جاتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں سورہ 36 آیت 82 میں فرماتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اسپریچول ٹیکنک فار ایکسیپٹڈ دعا۔ ویژولائزیشن، تصور، اپنی دعا پوری تصویر کے ساتھ دیکھیں۔ اگر رزق مانگ رہے ہیں، خود کو خوشحال دیکھیں۔ اگر روحانی سکون، تو خود کو نورانی چادر اوڑھے دیکھیں۔ نکاح کی خواہش ہو تو خود کو عروسی لباس میں دیکھیں۔ اولاد کے لیے گود میں بچہ کھیلتا دیکھیں۔ ایموشنل انرجی، دعا میں رونا، دل سے مانگنا دعا کی فریکوینسی بڑھا دیتا ہے۔ ذکر اور سانس، ذکر کرتے وقت سانس کی مشق، ڈیپ بریتھنگ کریں تاکہ دل و دماغ متوجہ ہو، جیسے یا حیو یا قیوم کہتے وقت لمبی سانس لیں۔ دوستو، یہ رات ہے وہ مانگنے کی جو کبھی نہیں مانگا۔ یہ رات ہے اپنے اندر کے خوابوں کو جگانے کی۔ یہ رات ہے زندگی بدلنے کی۔ دوستو، اللہ پاک قرآن حکیم میں سورہ البقرہ آیت 185 میں فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ سوال یہ ہے کہ رمضان ہی کیوں؟ قرآن تو پورے سال نازل ہوتا رہا، پھر رمضان کی خاص بات کیا ہے؟ دوستو، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جہاں انسان ظاہری دنیا سے ہٹ کر اپنے باطن سے جڑ جاتا ہے، جہاں دنیاوی تقاضے پیچھے اور روحانی تقاضے آگے آ جاتے ہیں۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، یہ ظاہری حواس پر قابو پانے کی مشق ہے۔ دن بھر بھوک، پیاس، کم بولنا، نیند کم کرنا، یہ سب اعمال ہمارے باطنی آنکھ کو جگانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دوستو، جب ہم کھاتے نہیں، بولتے نہیں، نیند کم کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک چھپے ہوئے حواس جاگنے لگتے ہیں۔ یہی وہ حواس ہیں جو ہمیں شب قدر میں اللہ کی تجلی کو دیکھنے کے قابل بناتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ہر شے کو جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم تذکرہ کرو۔ اسی لیے حواس کی بھی دو اقسام ہیں، ظاہری حواس جو ہمیں دنیا سے جوڑتے ہیں، باطنی حواس جو ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں۔ عام دنوں میں دنیاوی حواس غالب رہتے ہیں، مگر رمضان میں روزہ ان حواس کو کمزور کر دیتا ہے
تاکہ باطنی حواس یا رات کے حواس جاگ سکیں۔ رات کے حواس اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ رات کے حواس جنہیں لیل کہا گیا وہ غیب کی دنیا سے جوڑنے والے حواس ہیں۔ یہی وہ حواس ہیں جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتوں میں اللہ کی تجلی دیکھی، اور یہی حواس رمضان میں روزے کے ذریعے بیدار ہوتے ہیں۔ دوستو، اللہ فرماتا ہے شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں کے دن اور راتوں سے زیادہ طاقتور، کیونکہ اس رات میں حواس 60,000 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ رات غیب کے دروازے کھولنے کی رات ہے۔ دوستو، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ حدیث قدسی، یعنی جب بندہ ترک دنیا کرتا ہے، خواہشات چھوڑتا ہے، تو اللہ خود اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، گفتہ و گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، یعنی بندے کی بات اللہ کی بات بن جاتی ہے، اور یہی قرب الہی شب قدر کی رات میں ملتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ شب قدر میں اللہ کی تجلی دیکھنا چاہتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں، کم کھائیں، کم بولیں، کم سوئیں، زیادہ عبادت کریں، زیادہ ذکر و فکر کریں، زیادہ قرآن پڑھیں، اور یاد رکھیں شب قدر کا راز رمضان کے آخری عشرے میں چھپا ہے۔ آپ ایک رات آرام فرمائیں اور ایک رات یعنی صرف طاق رات میں شب بیداری کریں۔ یہ رات انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اس کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، اور اپنے دل کو ایک مقدس تخت بناتے ہیں جہاں فرشتے اور روح نزول کر سکیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں شب قدر کی تجلی نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔